السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک شخص کا سوال یہ ہے کہ مستحب کسے کہا جاتا ہے؟ جب ہم اسلام کی شریعت کے بارے میں سنتے ہیں یا اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ایسا کرنا سنت مؤکدہ ہے، ایسا کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ کام فرض ہے، ایسا عمل کرنا یہ مستحب ہے اور یہ کام واجب ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی اصطلاحات پر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان سب کا حقیقت میں مطلب کیا ہوتا ہے اور ان سب میں فرق کیا ہے، کیونکہ جب ہم اس طرح کی چیزوں کو سنتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز واجب ہے تو پھر اس کو کرنا کیسا ہے، اگر کوئی چیز مکروہ ہے یا مکروہ تحریمی ہے، یا اگر کوئی چیز فرض ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے تو ان کاموں کو کرنا کیسا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ ان باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہوتی کیا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں کو ہمیں کرنے سے منع کیا ہے۔ تو جن چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ معمولات کہلاتے ہیں، وہ عوامل کہلاتے ہیں، اور جن چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے یعنی جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے وہ مناہی کہلاتے ہیں یا منہیات کہلاتے ہیں۔ تو جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے ان کے کچھ درجات ہیں، یعنی جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے بھی کچھ درجات ہیں، اور جن کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن سے ہمیں رکنا چاہیے، جن کاموں کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ان کے بھی کچھ درجات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا ہمیں ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلے نمبر پر ہے فرض، اس کے بعد ہے واجب، پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ، پھر اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ، پھر اس کے بعد مستحب۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا ہمیں ان سب چیزوں کو کرنا چاہیے۔ تو ان سب چیزوں کو ہم الگ الگ کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو فرض ہے، تو فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض اس چیز کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی یقینی دلیل سے ثابت ہو، اور فرض کا اگر کوئی شخص انکار کر دے تو فرض کا انکار کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے، اور اس کو بلا کسی وجہ سے اگر کوئی شخص چھوڑ دے فرض کو تو پھر وہ شخص فاسق ہو جایا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے واجب۔ واجب کا کرنا بھی ضروری ہی ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنے والا بھی فاسق ہی ہوتا ہے، لیکن واجب اور فرض میں فرق یہ ہے کہ واجب دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ جس دلیل سے یہ ثابت ہے وہ قطعی نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ یقینی دلیل نہیں ہے، بلکہ فرض کے مقابل کچھ کم درجہ کی دلیل ہے۔ تو واجب دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے، لیکن واجب کا انکار کرنے والا فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے۔ اگر فرض کا انکار کر دے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص واجب کا انکار کر دے تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ فاسق ہوگا۔ تو فرض اور واجب دونوں کا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص فرض ہو یا واجب اگر بلا عذر چھوڑتا ہے تو وہ شخص فاسق ہے۔ ہاں، فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ فرض کا اگر کوئی شخص انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص واجب کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص کافر نہیں کہلائے گا بلکہ وہ فاسق کہلائے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے سنت مؤکدہ اور پھر سنت غیر مؤکدہ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کس کو کہتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور بغیر عذر کے کبھی نہ چھوڑا ہو۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ کبھی نہ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہو بیان جواز کے لیے یا پھر کسی عذر کی وجہ سے، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو جن چیزوں کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، جو چیزیں سنت مؤکدہ ہیں، مثال کے طور پر ظہر کی جو سنتیں ہیں، پہلے والی اور بعد والی جو دو سنتیں ہیں، ان کا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ سنت مؤکدہ عمل کے اندر واجب کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح واجب کا کرنا ضروری ہے اسی طرح سنت مؤکدہ
کا بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سنت موقدہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس شخص کو بھی فاسق کہا جائے گا۔ اسی طرح ایک ہے سنت غیر موقدہ۔ سنت غیر موقدہ اس کو کہتے ہیں جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہو اور اس کو بلا عذر کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، تو ایسے عمل کو سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ اور جو چیزیں سنت غیر موقدہ ہیں اس کو کرنا ثواب ہے، اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے سنت غیر موقدہ کو تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سنت غیر موقدہ کو نہیں کرنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر عصر سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، یا عشاء سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے یہ بھی سنت غیر موقدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر سے پہلے والی سنت یا عشاء سے پہلے والی سنت کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان سنتوں کو نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ کوئی گنہگار نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کو چھوڑنے کی عادت آپ کو نہیں بنانی چاہیے۔ ان سب کے بعد فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، ان سب کے بعد مستحب کا نمبر آتا ہے۔ تو مستحب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کبھی کبھار کیا ہو تو ایسے عمل کو مستحب کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز مستحب ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس عمل کو کرنا بہتر ہے، اور اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو فرض، واجب، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ اور مستحب، ان سب کے یہ درجات تھے، ان سب کو کرنا چاہیے، ایسے کام کو کرنا چاہیے۔ لیکن جب اسلام کے احکام شروع ہوتے ہیں تو ان احکاموں میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں سنت موقدہ، کچھ چیزیں سنت غیر موقدہ، اور کچھ چیزیں مستحب کے حکم میں آ جاتی ہیں۔ تو شریعت میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے کتنے درجات ہیں، ان سب کی تعریفیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو اچھی طریقے سے بتا دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ساری چیزیں، آج کی یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان چیزوں کے بارے میں بیان کریں گے جن کو نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے بھی کتنے درجات ہیں، ان کی تعریفیں کیا ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب کے پاس ضرور شیئر کریں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی اگر اسلامی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔